بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، آج ہم نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ اقیم الصلاۃ، تم نماز کو ادا کرو۔ تو نماز جو ہے یہ قرآن کریم سے نماز کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہو، نماز کو فرض نہ سمجھتا ہو، نماز کو ضروری نہ سمجھتا ہو، اور اسی طرح جو شخص نماز کا مذاق اڑاتا ہو، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو ادا کرنے کا قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر جا بجا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک شخص ہے جو نماز کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، نماز کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن تارک صلاۃ ہے، نماز کو نہیں پڑھتا، نماز کو کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کو اپنی شامت نفس سمجھتا ہے، اپنے نفس کی کوتاہی سمجھتا ہے، لیکن نماز کو فرض بھی سمجھتا ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے، نماز کی فضیلت کو سمجھتا ہے، نماز کا مذاق نہیں اڑاتا، تو ایسا اس شخص جو ہے وہ سخت گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الماعون کے اندر کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول بیٹھے ہیں۔ نماز ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی برس رہی ہوتی ہیں۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرب کا سبب بھی ہے، اور نماز کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری رحمتیں اور برکات بھی رکھی ہیں۔ نماز گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے، نیکیوں کے اندر اضافہ بھی کرتی ہے، اور نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، نماز ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن نماز کا منکر نہیں ہے، نماز کا مذاق نہیں اڑاتا، تو ایسا شخص عند الشرع سخت گناہ گار ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن کریم کے اندر وعیدیں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ تو ائمہ احناف کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ائمہ احناف کے نزدیک ایسے شخص کے لیے حاکم وقت حکم دے گا کہ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے اس وقت تک جب تک وہ نماز کا عادی نہیں بن جاتا، جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ آئندہ میں نماز کو ترک نہیں کروں گا، نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے حاکم وقت قتل کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے، چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ مسلمان مکلف کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایسا مجرم ہے، حاکم وقت چاہے تو اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے۔ تو نماز ایک بہت ہی اہمیت کی حامل اور بہت بڑی عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا عادی بناؤ، یعنی جب باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جائے تاکہ بیٹا باپ کی نماز دیکھے، رکوع اور سجود دیکھے، قیام دیکھے، نماز کو سیکھے۔ اور اسی طرح جب ماں گھر میں مصلی بچھائے تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ مصلی بچھا کر دے تاکہ وہ اپنی ماں کی نماز کو دیکھے اور نماز کو سیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا عادی بناؤ، ان کو نماز سکھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان پر نماز کو ضروری کر دو، پھر ان کو نماز کی طرف لے کر آؤ، اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کر بھی تم نے نماز پڑھانی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے بستر بھی الگ کر دو، کیونکہ یہ بلوغت کی عمر ہے، قریب البلوغ ہوتے ہیں بچے اس عمر میں، تو بہن بھائیوں کے بستر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے الگ کر دینے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے ان کو نماز کا عادی بنانا ہے، تم ان کو نماز سکھاؤ تاکہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو یہ نماز کے عادی بن چکے ہوں۔ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب والدین بھی پابند نماز ہوں گے، پابند صلاۃ ہوں گے، جب والدین نماز کی پابندی کریں گے، جب باپ نماز کی طرف جائے گا تو بیٹے کو لے کر جائے گا، ماں گھر میں نماز پڑھے گی تو بیٹی دیکھ کر پڑھے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز سکھاؤ،
جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر تم نے ان کو نماز کی طرف لے کر آنا ہے، اگر نہ پڑھیں تو پھر تم نے ان کو مار کر بھی نماز پڑھانی ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن سوال بھی ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے وہ شخص جواب دہ ہوگا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات المصابی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کو جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس شخص کے لیے وعیدیں کیا ہیں، اس شخص کے لیے عذاب کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الصلوات الخمس فرمایا، 5 نمازیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو رات دن کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، یعنی ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہے، اگر اس وقت کے اندر اس شخص سے کچھ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، نمازوں کا صدقہ اللہ رب العزت صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوات الخمس، 5 نمازیں گناہوں کے کفارہ مکفرات بنتی ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ نماز ویسے ہی معاف کرا دیتی ہے۔ یعنی ایک شخص نماز کے اندر کھڑا ہے، اس وقت تو گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت تو رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، بندہ نماز سے باہر آ جاتا ہے پھر بھی گناہوں کی بخشش جاری رہتی ہے۔ تو جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو رات دن میں اس سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، نماز کا صدقہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت بخشش فرما رہا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیاری روایت موجود ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے آ کر کیا عرض کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال جاء رجل، ایک شخص آیا، فقال، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر حد جاری ہوگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عرض کر ہی رہا تھا، حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ فلما قضى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، اس کے بعد پھر وہ شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا، پھر آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں اس کی سزا کیا بنتی ہے، مجھ پر جو حد بنتی ہے وہ جاری فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال نعم، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہاں میں نے آپ کے پیچھے نماز تو پڑھی ہے۔ قال فإن اللہ قد غفر لك ذنبك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے جو ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ نے نماز کا صدقہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پتہ نہیں وہ کون سا گناہ کر کے آیا تھا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر مجھ پر حد بنتی ہے حد جاری فرمائیں، میری جو سزا بنتی ہے وہ مجھے ارشاد فرمائیں، میں وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا صدقہ اللہ نے تیرا جو بھی گناہ تھا وہ معاف فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے گناہ کی تفصیل نہ پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کے گناہوں پر پردہ دیا، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ تو نماز جو ہے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور روایت یہاں پر موجود ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور مشکات المصابی اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح نماز کو ادا کیا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، مکمل رکوع اور سجود کے ساتھ اور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی ایک شخص ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، فرمایا ایسا نہیں، اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح نماز پڑھے، مکمل قیام کرے، مکمل رکوع اور مکمل سجود کرے، اور کامل ترین خشوع اور خضوع کے ساتھ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کی فضیلت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کان لہ علی اللہ عہد،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ فرماتا ہے ان یغفر لہ، اس کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی جو شخص صحیح طریقے سے نماز کو کامل طریقے سے ادا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا اس شخص سے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ومن لم یفعل، جو ایسا نہیں کرتا، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، کامل ترین وضو نہیں کرتا، اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلیس لہ علی اللہ عہد، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کوئی وعدہ نہیں فرماتا، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ تو جب بندہ نماز کامل طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص نماز کو ادا نہیں کرتا، بروز قیامت اس کا حشر کیسا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت کن کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ یہاں پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، جو کہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور امام دارمی نے بھی اس کو روایت کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ وہ روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ ذاکر الصلاۃ یوما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، فرمایا کہ جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، قیامت والے دن اس کو اللہ رب العزت کیا اجر عطا فرمائے گا؟ فرمایا نماز اس کے لیے بروز قیامت نور بھی ہوگی، برہان اور دلیل بھی ہوگی، اور جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بھی بنے گی۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے، بروز قیامت نماز جو ہے وہ جہنم اور اس شخص کے درمیان آ جائے گی، نجات دلائے گی، جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اور اگلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن ابی خلف، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو ادا نہیں کرتا، بروز قیامت نہ کوئی اس کے لیے نور ہوگا، نہ کوئی برہان ہوگا، نہ ہی اس کے لیے جہنم کی نجات کا کوئی سبب ہوگا۔ اگلی بات بہت ہی قابل غور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایسے شخص کو قارون، فرعون، حامان، ابی بن ابی خلف کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس شخص کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے اور سرکش تھے، اللہ رب العزت کی ناراضگیاں جن پر صبح شام برس رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہے بروز قیامت اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے اور میں اپیل کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی نماز کا بھی اہتمام کرے، اپنے گھر والوں کی نماز کا بھی اہتمام کرے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم بھلائیاں سمیٹ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل ہو سکے، قرآن کی نصوص پر عمل ہو سکے، اور ہم اپنی بخشش کا سامان کر کے ہم اس دنیا سے جائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا